بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو براہین اس بات وجود باری تعالی میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں برہان حدوث کو بیان کیا۔ عرض ہوا کہ اس برہان کے دو مقدمے ہیں، ایک صغرا اور ایک کبریٰ۔ صغرا یہ ہے کہ عالم مادہ حادث زمانی ہے، اور اس کا حدوث زمانی بھی جدید سائنسی علوم سے ثابت ہے۔ کبریٰ یہ ہے کہ جو بھی حادث زمانی ہے اس کے لیے محدث کی ضرورت ہے، بس اس عالم مادہ کے لیے ایک محدث کی ضرورت ہے۔ یہ بیان تھا برہان حدوث زمانی کا۔ یہاں پر ایک اعتراض استاد سبحانی نقل کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض گزشتہ صدی کے معروف فلسفی اور ریاضی دان برٹرینڈ رسل کی جانب سے ہے کہ راسل گزشتہ صدی کے بہت بڑے فلسفیوں میں اور ریاضی دانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ اسی مذکورہ قانون تھرمو ڈائنامکس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ درست ہے کہ اس تھرمو ڈائنامکس والے قانون سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عالم مادہ حادث زمانی ہے، لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں ہے کہ بس اس عالم مادہ کا ایک خالق ہونا چاہیے، کیونکہ اس عالم کے لیے ایک خالق کو ثابت کرنا جو ماوراء طبیعت ہے، یہ ایک استنتاج علی ہے، یعنی قانون علت و معلول کی بنا پر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ علوم اور سائنسی مباحث کے اندر استنتاج علی کا استفادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ استنتاج علی کا تعلق ماوراء طبیعت کے ساتھ ہے، میٹا فزکس کے ساتھ ہے، یعنی جو طبیعت سے اور اس عالم مادہ سے ماوراء عالم ہے، ماوراء مباحث ہیں، وہاں پر یہ میٹا فزکس کے اصول اور فلسفی قوانین جاری ہوتے ہیں۔ سائنسی مباحث کے اندر ان فلسفی مباحث کو آپ دخالت نہیں دے سکتے، لہذا سائنسی نقطہ نگاہ سے اگرچہ اس عالم مادہ کا حدوث زمانی ثابت ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایک خالق ہے جو ماوراء طبیعت ہے، کیونکہ اس عالم مادہ کا موجود ہونا ایک علت کے ذریعے سے کہ جو ماوراء طبیعت ہے، اور بدون علت اور بغیر علت کے اس کا وجود میں آ جانا، یہ دونوں احتمال سائنسی اعتبار سے برابر ہے۔ یعنی سائنسی نقطہ نگاہ سے یہ عالم مادہ خود بخود وجود میں آ گیا ہو یا اس کا کوئی خالق ہو، یہ دونوں احتمال بالکل برابر ہے۔ لہذا اس قانون کی بدولت آپ خوش نہ ہوں کہ آپ نے خداوند متعال کے وجود کو ثابت کر دیا۔ استاد سبحانی یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ ایراد وارد نہیں ہے، کیونکہ اگر آغائے راسل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ برہان ایک تجربی برہان ہے، تو ہم جواب دیں گے کہ نہ عزیز من، اس کا ایک مقدمہ تجربی ہے جس کو آپ مانتے ہیں،
اور دوسرا مقدمہ بدیہیات عقلیہ میں سے ہے۔ دوسرے مقدمے کو ہم اصلاً تجربے کے ذریعے سے ثابت نہیں کر رہے۔ ہر محدث کے لیے، ہر حادث کے لیے محدث کی ضرورت ہے، یہ اصل بدیہی ہے، قانون علیت پر بالکل مبتنی ہے۔ لیکن قانون علیت کو ہم سائنسی تجربی قوانین کے ساتھ ثابت کرنا بھی نہیں چاہ رہے۔ کس نے کہا کہ ہم اس قانون علیت کو تجربی قوانین کے ذریعے سے ثابت کر رہے ہیں؟ اصلاً اس قانون علیت کے بارے میں تجربے کے ذریعے سے اصلاً کوئی چیز ہم ثابت نہیں کرنا چاہ رہے۔ بعبارت اخری، جو بدیہیات اولیہ میں شامل ہے یہ قانون، اس کو ثابت کرنے کے لیے تجربے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور معرفت شناسی میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ جس بات پر تجربی دلیل نہ ہو وہ بات غلط ہو، یہ درست نہیں ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ اگرچہ ہمیں پتہ ہے کہ یورپ کے بعض جو تجربی فلاسفر ہیں وہ کہتے ہیں اسی وقت کسی بات کو مانا جائے گا جب اس پر کوئی تجربی دلیل ہو، لیکن معرفت شناسی میں یہ مطلب ثابت ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ ہر حقیقت کے اس بات کے لیے تجربہ ضروری نہیں ہے۔ یہ مبنائی بحث ہے کہ وہاں پر انشاءاللہ معرفت شناسی میں آپ پڑھیں گے۔ خلاصہ کلام، راسل اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدوث زمانی عالم مادہ تو سائنس کے ذریعے سے ثابت ہے، لیکن ہر حادث زمانی کو خالق کی ضرورت ہے، یہ سائنس کے ذریعے سے ثابت نہیں ہے، سائنسی اصولوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ استاد سبحانی جواب دے رہے ہیں کہ ہم کرنا بھی نہیں چاہ رہے۔ کس نے کہا کہ ہر حادث کے لیے محدث کی ضرورت ہے، اس کو ہم سائنسی اصولوں سے ثابت کر رہے ہیں؟ نہ، یہ فلسفی اور عقلی اصولوں سے ثابت ہے۔ یہ اس اعتراض اور اس کا جواب۔ الاجابۃ عن شبہۃ رسل، فرماتے ہیں کہ برٹرینڈ رسل کے شبہ کا جواب، ان برٹرینڈ رسل کہ برٹرینڈ رسل ان لبرٹرینڈ رسل ہا ہونا شبہتن، رسل کا ایک شبہ ہے، یہاں پر مصیبت ہے۔ انگلش کے لفظ کو اگر عربی میں آپ تلفظ کریں تو واقعاً مصیبت ہے۔ ہاں ہونا شبہتن، ریسل کا یہاں پر ایک شبہ اور اعتراض ہے۔ یجب ان نجیب عنہا، واجب ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ وہ شبہ یہ ہے، انہو بعد الاشارت الی قانون ترمودینامیا، فرماتے ہیں کہ بتحقیق یہ آغائے ریسل اس قانون تھرموڈائنامکس کی جانب اشارہ کرنے کے بعد، وما یترتب علیہ من حدوث العالم المادی، اور اس نقطے کی جانب اشارہ کرنے کے بعد کہ اس قانون کا لازمہ یہ ہے کہ عالم مادی حادث زمانی ہو، قال کہتے ہیں وہ، لا یصح ان یستنتج منہ، فرماتے ہیں اس قانون سے یہ نتیجہ لینا درست نہیں ہوگا۔ کون سا نتیجہ؟ ان العالم مخلوق لخالق وراءہ، کہ عالم مخلوق ہے ایک ایسے خالق کی جو اس عالم سے ماورا ہے، عالم مادہ سے ماورا ہے۔ یہ نتیجہ لینا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن استنتاج وجود الخالق استنتاج علیون، اس لیے کہ وجود خالق کا نتیجہ لینا یہ استنتاج علی ہے، علت و معلول کے قانون سے نتیجہ لیا گیا ہے۔ والاستنتاج العلی فی العلوم غیر جائز، کہتے ہیں کہ استنتاج علی سائنسی مباحث میں جائز نہیں ہے۔
الا اذا انطبقت علیہ القوانین العلمیہ، مگر ایک صورت میں کہ جب اس پر علت و معلول پر یہ سائنسی قوانین منطبق ہوتے ہوں، پھر درست ہے۔ ومن المعلوم، آغا ریسل فرماتے ہیں کہ یہ چیز روشن ہے، کیا؟ استحالت اجراء العملیت التجربیہ علی خلقت العالم من العدم، محال ہے کہ آپ تجربے کے عمل کو جاری کریں اس بات پر کہ عالم عدم سے وجود میں آیا ہے، اس پر آپ تجربی قانون کو منطبق نہیں کر سکتے، تجربہ نہیں کر سکتے۔ ففی فرض کون العالم مخلوقا لخالق محدث، پس یہ فرض کرنا کہ عالم مخلوق ہے ایک ایسے خالق کی کہ جو محدث ہے، لیس اولا من فرض حدوث ہی بلا علت محدثۃ، یہ اولا اور برتر نہیں ہے یہ فرض اس فرض سے کہ عالم حادث ہوا ہو بغیر علت محدثہ کے، دونوں احتمال برابر ہے۔ فَإِنَّ الْفَرْضَيْنَ مُشْتَرِكَانِ، کیونکہ دونوں فرض مشترک ہے اس بات میں، کس بات میں؟ فی نقض القوانین العلمیت المشہودۃ لنا، کہ ان قوانین کو یہ دونوں احتمال توڑتے ہیں جن قوانین کا سائنسی طور پر ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم لوگ ایک طرف سے دیکھتے ہیں کوئی بھی حادث محدث کے بغیر نہیں آتا، لہذا اگر مان لیں کہ یہ عالم مادہ محدث کے بغیر وجود میں آیا، یہ بھی مشاہدے کے برخلاف ہے۔ اور ادھر سے کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا ایک ماوراء طبیعت چیز عالم طبیعت میں کسی کو پیدا کرے، خوب یہ بھی کبھی مشاہدے میں نہیں آیا، دونوں برابر ہیں۔ والجواب عنہا، استاد کہتے ہیں کہ اس شبہ کا جواب ان برہان الحدوث کما عرفت متشکل من مقدمتین، فرماتے ہیں کہ یہ جو برہان حدوث ہے جیسا کہ آپ نے جان لیا دو مقدمات سے بنا ہے۔ الاولا، پہلا مقدمہ، حدوث العالم، عالم حادث ہے، یہ صغرا تھا۔ وَهَذَا نَتِیجَةٌ وَاضِحَةٌ مِنَ الْأَبْحاثِ الْعِلْمِيَّةِ التَّجْرِبِيَّةِ، فرماتے ہیں کہ یہ ایک واضح نتیجہ ہے سائنسی مباحث کا، تجربی اور سائنسی مباحث ان کا واضح نتیجہ یہی ہے۔ وَالثَّانِيَةُ الْأَصْلُ الْعَقْلِيُّ الْبَدِیہی، دوسرا مقدمہ ایک قانون عقلی بدیہی ہے۔ وَلَيْسَ هَذَا مُسْتَفَادًا مِنَ الْأَبْحاثِ الْعِلْمِيَّةِ، اس قانون عقلی بدیہی کو ہم نے سائنسی قوانین سے نہیں لیا، بل هو خارج عن نطاق العلم التجربی رأساً، اصلاً یہ علوم تجربیہ کے دائرے سے خارج ہے۔ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے کہ جس کو علامہ طباطبائی نے اصول فلسفہ میں بھی خوب بیان کیا ہے، اور آغا مطہری نے اصول فلسفہ کی شرح بیان کرتے ہوئے اس نقطے کی خوبصورت وضاحت دی ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سائنس کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، ایسے کہتے ہیں بعض ہمارے نادان حضرات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کہنا کہ سائنس کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج سائنس کی بنیاد تجربہ ہے۔ تجربہ کہتے ہیں تکرار عمل کو، ایک عمل کا بار بار آپ تکرار کریں اور اس سے پھر کچھ نتائج کو حاصل کریں، یہ تجربہ ہے۔ پس سائنس کا قلم رو اور محدودہ وہاں پر ہے جہاں پر تجربہ ہو سکتا ہے،
جہاں پر تجربہ نہیں ہو سکتا وہاں پر سائنس خاموش ہے. سائنس خاموش ہے. وہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ سائنس کہتی ہے کہ نہیں ہے. نہ، سائنس کی زبان تجربے کی زبان ہے، اور تجربے کی زبان زبان اثباتی ہے، سلبی نہیں ہے. تجربہ کہتا ہے کہ اتنی مرتبہ یوں کیا گیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا. کبھی بھی تجربہ اس چیز کے بارے میں اظہار نظر نہیں کرے گا جو چیز تجربے میں نہیں آئی. وہاں پر تجربہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہیں ہو سکتا یا یہ چیز نہیں ہے، بلکہ وہاں پر تجربہ کہے گا مجھے پتہ نہیں ہے. کیونکہ جب تجربہ ہوا ہی نہیں ہے تو ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہے. یہ اہم نکتہ ہے. لہذا کبھی بھی سائنس نہیں کہتی کہ خدا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ سائنس کی یہ زبان ہوگی کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ماورائے طبیعت ایک چیز ہے یا نہیں ہے. یہ سائنس کے دائرے سے باہر ہے. نہ کہ سائنس یہ کہے کہ یہ چیز نہیں ہے. دقت کریں، خوبصورت نکتہ ہے. بل هو خارج عن نطاق العلم التجربی رأسا، بلکہ یہ چیز اصلاً علم تجربے کے دائرے سے باہر ہے. فَإِنْ كَانَ مُرَادُ رَسِلْ مِنْ تَسَاوِي فَرْضِ مَخْلُوقِيَّةِ الْعَالَمِ وَفَرْضِ وُجُودِهِ صُدْفَةً أَنَّهُمَا خَارِجَتَانِ عن نطاق العلوم التجربیہ فصحیح. پس اگر مراد آغائے رسل کی یہ ہے کہ یہ فرضیہ کہ عالم مخلوق ہے اور یہ فرضیہ کہ عالم ایسے ہی اچانک اتفاق سے وجود میں آ گیا ہے، یہ دونوں برابر ہیں، دونوں احتمالوں کا برابر ہونا، اس سے مراد اگر اس کی رسل کی یہ ہے کہ یہ چیز سائنس کے دائرے سے باہر ہے، علوم تجربیہ کے دائرے سے باہر ہے، فصحیح، یہ بات درست ہے. لیکنہما غیر متساویین عند العقل الصریح، لیکن یہ دونوں احتمال عقل صریح کے مطابق برابر نہیں ہے. الذی هو الحاکم الفرید فی امثال هذه الابحاث العقلیہ، کہ وہ عقل کے جو تنہا حاکم ہے اس قسم کے مباحث عقلیہ کے اندر. ایسے مباحث عقلیہ کے اندر وہاں پر فقط عقل ہماری ہے جو حکم کر سکتی ہے. الخارجۃ عن نطاق العلوم التجربیۃ الحسیہ، ایسے مباحث کے جو علوم تجربیہ حسیہ کے دائرے سے باہر ہیں، وہاں پر حاکم فقط عقل ہے. فَكَأَنَّ رسل، گویا کہ آغا برٹن راسل رفض العقل والبراہین العقلیہ، اس نے عقل اور براہین عقلیہ کو دور پھینک دیا ہے. وحصر طریق الاستدلال علی طریقۃ الحس والاستقراء والتجربہ، اس نے استدلال کے طریقے کو منحصر کر دیا ہے فقط حسی، استقرائی اور تجربی طریقے میں. آغا اپنے مقام پر معرفت شناسی کے اندر ثابت ہے کہ استقراء ایک طریقہ ہے، البتہ اگر وہاں پر بھی استقراء ناقص ہو تو مفید نہیں ہے، لیکن استقراء ایک طریقہ ہے. کما هو مختار جمیع الفلاسفۃ الحسیین العروبیین وغیرہم، جس طریقے سے یہی نظریہ ہے تمام ان فلاسفہ حسیون اور تجربیون کا کہ جو یورپ اور غیر یورپ کے، حتی امریکہ کے بھی بعض جو تجربی فلاسفہ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آغا جان اگر دلیل تجربی اور سائنسی نہ ہو تو دلیل نہیں ہے. نہ عزیز من، وقد برہن علی فساد ھذا المبنی فی محلہ، اپنے محل اور مقام پر یہ مبنی فاسد ہے، اس کا بطلان ثابت ہوا ہے. عزیز من، علوم عقلیہ میں جو شناخت اور معرفت شناسی ہے وہاں پر یہ بحث ہوتی ہے کہ کون سے طرق درست ہیں، کون سے طرق درست نہیں ہیں. اصل موضوع کے طور پر ہم قبول کرتے ہیں کہ طریق عقلیہ بھی درست ہے، بلکہ سائنسی استدلالات
اس دقت کے ساتھ دیکھا جائے بعض فلسفی قوانین پر موقوف ہیں کہ تفصیلات اپنے مقام پر اس وادی میں نہیں نکلنا چاہتے۔ برہان الحدوث فی الکتاب والسنہ، اچھا برہان حدوث کا نقلی بیان کتاب و سنت میں بھی بیان ہوا ہے۔ ان فی الکتاب الکریم نصوصاً، قرآن مجید میں کچھ نصوص ہیں علی حدوث الکون ارضا و سماء وما بینہما، جو دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے مابین ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ سارے کا سارا حادث ہے۔ قال سبحانہ، پروردگار عالم فرماتا ہے انا یکون لہ ولد، بھلا خدا کا کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، ولم تکن لہ صاحبۃ وخلق کل شیء، اس کی صاحبہ ہمسر نہیں ہے اور وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ وقال سبحانہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، خدائی وہ ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو خلق کیا، ومن الارض مثلہن، اور زمین میں سے بھی انہی کی طرح خلق کیا ہے، یعنی خدائی خالق ہے۔ فصرح فی الآیت الاولی، پروردگار عالم نے صراحت سے پہلی آیت میں بیان کیا ہے بخلق کل شیء، ہر چیز مخلوق ہے۔ وفی الآیت الثانیہ بخلق السماوات والارضین، دوسری آیت میں بھی روشن ہے کہ آسمان اور زمین یہ بھی مخلوق ہے۔ والارضین کہہ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ہے ومن الارض مثلہن، زمین سے بھی انہی 7 آسمانوں کی طرح، یعنی 7 زمینیں خلق کی ہیں۔ وقد صرح فی الآیت التالیہ بخلق کل دابۃ، مندرجہ ذیل آیت میں بھی تصریح ہے کہ پروردگار عالم نے خلق کیا ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ، ہر جنبندے اور حیوان کو خدا نے خلق کیا۔ وقال فی حق الانسان، انسان کے بارے میں کہا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ وہ قابل ذکر نہ تھا۔ الی غیر ذلک من الآیات، اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات۔ وکل مخلوق فہو حادث فی ذاتہ، ہر مخلوق ذاتاً حادث ہے۔ کما ان کل مخلوق مادی حادث ذاتاً و زماناً، جس طریقے سے ہر مخلوق مادی حادث ہے ذاتاً اور زماناً، نہ ان کے پاس وجود اپنا ہے، یعنی حدوث ذاتی بھی ہے اور حدوث زمانی بھی ہے۔ فالآیات الناظرۃ الی مخلوقیت العالم المادی ناظرۃ الی برہان الحدوث، وہ آیات جو ناظر ہیں اس نقطے کی طرف کہ عالم مادی مخلوق ہے، وہ ناظر ہیں اس بات کی طرف کہ یہ برہان حدوث، یعنی جب حادث ذاتی اور زمانی ہے تو ان کو محدث کی ضرورت ہے۔ والاحادیث المرویۃ عن العطرۃ الطاہرہ علیہم السلام فی حدوث العالم کثیرۃ، فرماتے ہیں کہ وہ احادیث جو عطرت طاہرہ آل بیت اطہار سے نقل ہوئی ہیں عالم کے حدوث کے بارے میں، وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ نکتفی بذکر بعض منہا، ان میں سے بعض کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ قال الامام العلی علیہ السلام، امیر المؤمنین فرماتے ہیں الحمدللہ الدال علی وجودہ بخلقہ، سب تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جو رہنمائی کرتا ہے اپنے وجود پر اپنی خلقت کے ذریعے، مخلوق کے ذریعے۔ بخلقہ ہی یہاں پر مصدر مفعول کے معنی میں، یعنی بے مخلوق ہے۔ وبمحدث خلقہ علی ازلیتہ، اور مخلوق کے حادث ہونے کے ذریعے سے دلالت کرتا ہے کہ خدا ازلی ہے۔ یا ایک اور فرمان امیر المؤمنین کا، وقال علیہ السلام الحمدللہ الدال علی قدمہ بحدوث خلقہ، سب تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جو رہنمائی کرتا ہے اپنے قدیم ہونے پر، کس چیز کے ذریعے سے رہنمائی کرتا ہے؟ بحدوث خلقہ، اپنی مخلوق کے حادث ہونے کے ذریعے سے۔ وبحدوث خلقہ علی وجودہ، اپنی مخلوق کے حادث ہونے کے ذریعے سے اس کے وجود پر دلالت کرتا ہے، یعنی مخلوق جب حادث ہے تو خدا موجود ہے، قدیم ہے۔
دخل رجل علی الامام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام، ایک بندہ 8ویں امام کے پاس آیا، وقال یا ابن رسول اللہ ما الدلیل علی حدث العالم، کہا کہ اے فرزند رسول، عالم کے حادث ہونے پر کیا دلیل ہے؟ فقال علیہ السلام، مولا نے فرمایا انت لم تکن، تم نہیں تھے، ثم کنت، پھر وجود میں آئے، وقد علمت انک لم تکون نفسک، یہ بھی تمہیں پتہ ہے کہ تو نے خود اپنے آپ کو وجود نہیں دیا، ولا کونک من هو مثلک، اور نہیں تجھے اس نے وجود دیا ہے جو تمہاری طرح ہے، جو تمہاری طرح اس کے پاس بھی اپنا وجود نہیں ہے۔ جب اس کے پاس بھی اپنا وجود نہیں ہے تو اس پورے عالم کے اندر سارے کے سارے وہ موجودات ہیں کہ جن میں سے کسی کے پاس اپنا وجود نہیں ہے۔ جب اپنا وجود نہیں ہے تو حتماً ان کو وجود دینے والی ایک ایسی ذات ہوگی جس کے پاس اپنا وجود ہو۔ دخل ابو شاکر الدیسانی علی الامام الصادق علیہ السلام، ابو شاکر دیسانی امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، یہ ملحد تھا، زندیق تھا۔ وقال ما الدلیل علی حدوث العالم، ابو شاکر کہتا ہے کہ مولا، عالم کے حادث ہونے پر کیا دلیل ہے؟ فدعا الامام ببیضۃ، امام علیہ السلام نے وہ انڈا لیا، فوضعها علی راحتہ، اپنی ہتھیلی پہ رکھا، فقال ھذا حس ملموم، ملموم یعنی گرد آمد ہے، جمع شدہ، یہ ایک جمع شدہ چھوٹا سا قلعہ ہے، قلعہ ہے۔ بعض روایتوں میں حصن مکنون، چھپا ہوا ایک قلعہ ہے۔ داخلہ غرق رقیق لطیف، اس کے داخل میں اندر ایک رقیق مائع ہے، درست ہے، بھی رقیق لطیف، رقیق ہے، نازک ہے، لطیف ہے، بھی فضۃ سائلۃ، اس کے ساتھ ایک چاندی کی طرح، کیا ہے؟ ایک چاندی کی طرح مائع ہے، بہنے والی چیز ہے، وذهبۃ مائعۃ، پھر اس کے اندر سونے کی طرح ایک بہنے والی چیز ہے، ثم تنفلق ان مثل الطاووس، پھر اچانک اس سے ایک مثلا رنگا رنگی جو ہے وہ کہ مور کی طرح ایک خوبصورت سا حیوان نکل کر آتا ہے۔ ادخلا شیئون، بھائی کسی نے اس کے اندر یہ اتنا خوبصورت پرندہ داخل کیا تھا؟ فقال لا، اس نے کہا کہ مولا نہ، کسی نے داخل نہیں کیا۔ قال علیہ السلام فہذا الدلیل علی حدوث العالم، یہ دلیل ہے کہ عالم حادث ہے۔ خوب، یہ ان روایات کا چھوٹا سا ترجمہ۔ الحمدللہ اس طریقے سے برہان حدوث تمام ہوا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔